کانا للانسان، انسان کا ہے، کانا ہے، للانسان ہے، انسان کا عدوً مبینا، کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب اعلم خوب جانتا ہے، بکم تم کو، ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو رحم کرے تم پر، او ان یشاء یعذبکم، یا اگر وہ چاہے تو عذاب دے تمہیں۔ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا تمہیں، علیہم وکیلا، ان پر نگہبان بنا کر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے، تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو، یعنی قیامت والے دن، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، یوم یدعوکم، یعنی جس دن اللہ تمہیں قبروں سے میدان قیامت کی طرف بلائے گا، تو تم سب اپنے سروں سے خاک جاڑتے ہوئے جب اٹھو گے، اور اس وقت تمہاری زبانوں پہ یہ ہوگا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ کہتے ہوئے اٹھو گے، اور یہ کہو گے اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی مرنے کے بعد اٹھانے والا ہے۔ تو اس وقت قیامت کے کٹھن اوقات کی وجہ سے یا اس کے مقابلے میں تم سمجھو گے کہ دنیا یا قبروں میں جو ہم رہے ہیں بڑا تھوڑا سا عرصہ رہے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ اچھی بات کہیں، سب سے اچھی بات کہیں، جو بات کہیں۔ بے شک شیطان ان میں فساد ڈالتا ہے، اور شیطان کھلا دشمن ہے انسان کا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے اور انہیں ایذائیں دیتے تھے۔ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی جاہلانہ باتوں کا ویسا ہی جواب نہ دیں، بلکہ صبر کریں، اور انہیں صرف یہ دعا دیا کریں، یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہ حکم یعنی بہرحال صرف صبر ہی کرنا جہاد کے حکم سے پہلے تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، اب ان پر سختی کرو۔ پہلے صبر کا حکم تھا، جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور پھر جب ان کو ظلم و ستم ان کے بڑھ گئے تو پھر حکم ہوا کہ اب ان سے سختی کرو، جہاد کرو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک کافر نے ان کی شان میں بےہودہ کلمہ زبان سے نکالا، اللہ نے انہیں صبر کرنے اور معاف فرمانے کا حکم دیا۔ بہرحال آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ وہ کافروں سے وہ بات کیا کریں جو نرم ہو یا پاکیزہ ہو، ادب اور تہذیب کی ہو، ارشاد اور ہدایت کی ہو، حتیٰ کہ کفار اگر بےہودگی کریں تو ان کا جواب انہیں کے انداز میں نہ دیا جائے۔ فی زمانہ جہاد کا حکم موجود ہے، لیکن وہ حکومت کے انتظام سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اب کوئی کافر کسی مسلمان سے بد کلامی کرے تو یہ فوراً اس کو قتل کر دے، یہ اس سے جہاد اور قتال شروع کر دے، بلکہ اب اگر ایسا ہو تو بھی قانونی کارروائی ہی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، کافر قوم مسلمانوں سے عمومی رویہ بنا لے اور اب سلطنت جہاد کا فیصلہ کرے تو وہ ایک الگ جدا حکم ہے، اور انفرادی طور پر تو کفار کی بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا اب بھی سنت ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ دلیل تو قوی دو، مگر بےہودہ بات منہ سے نہ نکالو۔ فی زمانہ اس حکم پر عمل کرنے کی سخت حاجت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دلیل سے پہلے گولی کا رجحان ہے، دلیل سے پہلے گالی کا رجحان ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پہ کسی پہ غصہ آیا یا ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو یکدم سیخ پا ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں بتا دیا گیا کہ بد تہذیبی اور بدتمیزی اس شیطان کے ہتھیار ہے۔ جس بندے کی بہت جلدی گرم ہو جانے کی، غصے میں آ جانے کی عادت ہوتی ہے تو شیطان اسے انگلی پہ نچاتا ہے، اس سے کھیلتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے کروا لیتا ہے، اور پھر بندے کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا۔ اور ان کے ذریعے وہ تمہیں غصہ دلواتا ہے اور بھڑکاتا ہے شیطان، اور اس غصے کو آگ کو بڑھاتا ہے تاکہ لڑائی جھگڑا ہو، قتل و غارت کی نوبت آ جائے، آپس میں دنگا فساد ہو، ان کے پیسے خرچ ہوں کورٹ کچہریوں میں، پولیس کے چکروں میں، یہ ٹائم ضائع ہو، ان کی توجہ عبادت سے، نمازوں سے، نیک کاموں سے ہٹ جائے، یہ نہیں اپنے جھگڑوں پھٹوں میں پڑے، جس سے لڑائی فساد کی نوبت آ جائے۔ یہ شیطان کی انسان سے دشمنی ہے، اور انسان کا شیطان جو ہے یہ کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے
تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو اے کافرو تمہیں توبہ اور ایمان کی توفیق عطا فرما کر تم پر رحم فرمائے، اور چاہے تو حالت کفر میں باقی رکھ کر عذاب دے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہوں، بلکہ آپ صرف مبلغ ہیں، مبلغ بنا کر بھیجے گئے ہیں. وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے، یعنی تمہارا رب آسمان و زمین میں موجود ساری مخلوق کے سب احوال کو جانتا ہے، اور اس بات کو بھی کہ کون کس لائق ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو دوسروں پر مخصوص فضائل کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار امور میں فضیلت تامہ عطا فرمائی. وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. زبور کتاب الہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس میں 150 صورتیں ہیں، سب میں دعا اور اللہ کی حمد اور اس کی تحمید و تمجید. نہ اس میں حلال و حرام کا بیان ہے، نہ فرائض اور نہ حدود اور احکام ہے. اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا. مفسرین نے اس کی چند وجوہات بیان کی. ایک یہ کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. پھر ارشاد کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، باوجود یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ملک بھی عطا کیا تھا، لیکن اس کا ذکر نہ فرمایا. اس میں تنبیہ ہے کہ آیت میں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ فضیلت علم ہے، نہ کہ فضیلت ملک و مال، کہ مال کی وجہ سے یا سلطنت مل جانا، حکومت مل جانا، منصب مل جانا، شہرت مل جانا، یہ فضیلت نہیں ہے. ہاں، فضیلت یہ اللہ جس کو علم عطا کر دے، یہ فضیلت ہے. جو نیک آدمی ہو، متقی ہو، یہ فضیلت ہے. دوسری وجہ یہ کہ اللہ نے زبور میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے اور ان کی امت خیر الامم ہے. اسی سبب سے آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا. تیسری وجہ کہ یہود کا گمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور توریت کے بعد کوئی کتاب نہیں. اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمانے کا ذکر کر کے یہود کی تکذیب کر دی گئی اور ان کے دعوے کا بطلان ظاہر فرما دیا گیا. الغرض یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کبریٰ پر دلالت کرتی ہے. فارسی کا ایک قطع ہے کہ ای وصف تو در کتاب موسیٰ و نعت تو در زبور داؤد، مقصود توئی زی آفرینش باقی بات پہلے توست موجود. اے وہ ذات کہ جس کی شان موسیٰ کی کتاب میں موجود ہے، جس کی نعت داؤد علیہ السلام کی زبور میں بھی ہے، مخلوق کی پیدائش میں اصل مقصود آپ کی ذات ہے اور باقی ساری مخلوق آپ کے طفیل ہے. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.